اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بتا رہا تھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف, ابھی تک تو 2 ٹائپس چل رہی تھی نا, اب 3 ہو گئی ہیں. ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ ہیں مسلمان, آخرت پر ایمان ہے, تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں, بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے, تو اب اگلا نمبر اس کو پتہ ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا, روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہیں, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا, یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی ہیں. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ 4 ہی ہوتی ہے, بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے ایک. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے.
گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے, گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ ہے. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مصعب آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر, تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا بھائی, عادت پڑ گئی ہے, نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں ایک رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی ایک رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا, تعویل کرتا ہے نا انسان. دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھ. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں. اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو ایک رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ ایک رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک عذر کرتے ہیں, یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں, اٹھیں کیسے.
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح. 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. ٹھیک. تو ہمارے حضرت کے یہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. ٹھیک. تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتہ ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو. ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائیں. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا,
وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائیں, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن ون نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبا تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو. ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا,
ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا, جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہا ہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا, بھول بھلائیے اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھیں. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے, 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتہ تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں ہوئے تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو کہے گا ہے ہی نہیں ہے تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے. یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے. ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے. اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو. بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا. ایسی توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں. عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے,
کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ، ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں، پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا، پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں، اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا، واقعی میں بزرگ، وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں، اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر، ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی، بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے، بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی، وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی، کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو، آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وینٹیلیٹر پر ہے، ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شہزاد کے والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ایمان پر موت مقدر فرمائے. آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر دراز کی طرف سے 101 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ مذکورہ کے بارے میں کہ ایک مسافر شخص کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے اترا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا تو آخری رکعت میں شریک ہوا. واضح رہے کہ اس جماعت میں اکثر تعداد مسافرین کی تھی. اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم، تو اب اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھے گا یہ 4 رکعت. یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے، اور وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے امام پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بتائے کہ میں مسافر ہوں. اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر ہوتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے کہ ہم مسافر ہیں، جو مقیم ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. تو امام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اردو میں بتا دے کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز مکمل کریں. اس سے پیچھے پتہ چل جائے گا. نہیں پتہ چلتا تو پھر امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ مقیم ہے، تو آپ 4 رکعت مکمل کر لیں، پھر پوچھ لیں. پوچھنے کے بعد اگر مقیم ہے تو ہو گئی نماز، نہیں ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں دوبارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دھوتی پہنی ہے، پھر علماء کرام اکثر دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تہبند پہنا ہے، ازار پہنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا. تو شلوار کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے، گھوڑے کی سواری فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کی روٹی کھائی ہے. اس زمانے میں لوگ جو کی روٹی زیادہ کھایا کرتے تھے، کھجوریں کھائی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ لوگ آپ کا مزاج کھجور کا ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجور ہر آدمی کو تو موافق نہیں آتی. یا گدھے آپ کو سواری جو ہے نا گاڑی ہے اور آپ گدھے پر سواری کریں. اب انگریزوں کو اگر آپ کہیں یہ کرتا شلوار پہنے تو سردی سے ٹھٹر کے ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ لندن میں، اور یہاں اتنی سردی ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا. دین فطرت ہے نا، تو فطرت کے حساب سے لوگوں کو آزادی دی ہے جو جس زمانے کے حساب سے لباس پہننا چاہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی قوم کا شعار نہ ہو، اور عورت کا لباس پراپر ہو، مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو، عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو. مرد کے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، اوپر ہو. یہ چند پابندیاں لگائی ہیں، اس کے علاوہ اسلام نے آزاد رکھا ہے. لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی مرد سگریٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت پیے تو بری عورت سمجھی جاتی ہے.
دیکھو لبرلز لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق ہے. ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے. یہ تو دماغ میں رکھو آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں, تو اب یہ جب 40 سال میں شادی کرے گا تو یہ اس سے عورت کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر, وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے 40 سال تک, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے. تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں, جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں, اس بوائے فرینڈ کی نحوست سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں, اس کی اولاد ہوتی ہے, خاندان بستا ہے. تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ, یہ لیبل بہت اچھے ہیں, ان کے پیچھے عورت کا استحصال ہو رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا. ابے تم سوال لے کے بیٹھ گئے یار. ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے, مرد پیتا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے, یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, یہ نظر ہی غلط ہے. دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے, حماقت ہے. دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے, باڈی بنائی ہے, دونوں کا جو مزاج بنایا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں, الگ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی ہے اسلام میں, بیوی مر جائے تو شوہر پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا, اس کے لیے حکام الگ, اس کے لیے الگ. میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں, مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا, کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے, خواتین کے لیے. بولو بھائی, وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں اسکول بناؤں گا لڑکوں کے الگ, لڑکیوں کا الگ. اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا کچھ. تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے ہیں, پھینکتے رہو پھینکتے رہو, میں یہ کروں گا, گرلس کے کالج الگ بناؤں گا, بوائز کا الگ. تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے, 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. تو جو اس کے قائل ہیں نا برابری کے, ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیڈ کیوں کراتی ہے, آدمی کیوں نہیں کراتا؟ عورت بچہ کیوں جنتی ہے, آدمی کیوں نہیں جنتا؟ تو اس لیے عورت پہ عدت ہے, مرد پہ عدت نہیں ہے. نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے, مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, عورت میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں. اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہے. چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے, عورتوں پہ بھی, لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرد سے زیادہ حیا رکھی ہے. وہ بے حیائی کا کام کرے گی نا تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے. وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا, اس کی طبیعت میں اتنی حیا نہیں ہے. عورت تو نام ہی حیا کا ہے. بزدلی اخلاقی برائی ہے نا, بزدل ہونا. مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا, عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے. لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے. اب اگر کوئی مرد بزدل ہے, چھپکلی سے ڈرتا ہے, عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے, ہم کہیں گے یار یہ چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا, کیوں ڈر رہے ہو؟ لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے, یار تم آدمی ہو کے چھپکلی سے ڈرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا, بھائی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں, تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں اور تم چھپکلی سے ڈر رہی ہو. کسی نے کہا دنیا گول ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا اچھا کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, پھر آپ سب اپنے باس سے ڈرتے ہیں, پھر باس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اور بیوی چوہے سے ڈرتی ہے, اور چوہا آپ سے ڈرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے, گول ہے. ٹھیک ہے, سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. تو بزدلی یہ بری چیز ہے, یہ مرد پہ زیادہ بری, عورت پہ کم درجے کی بری ہے. یہ کم درجے کی بری, اس کو اتنا تانا نہیں دیا جائے. چیخنا چلانا بری عادت ہے, مرد پہ زیادہ برا لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, بے حیائی والے کام, بدکاری ہے, زنا ہے, یہ دونوں کے لیے برا ہے.
اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں, عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے, عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا, تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو, مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا, مرد پہلے ہوگا, عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا, مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے, الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو, تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے, کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2, اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی, یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا, حیا بھی اس کو روک رہی تھی, اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں, اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو, کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے, یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی, عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی, حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا, کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے, نوجوان بھی, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کرائے. تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بھی تعلق کس سے ہے؟ مرد لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, باہر نشئی لوگوں میں بیٹھتے ہیں, خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں. ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے؟ آدمیوں کو. تو اس لیے اگر آدمی سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے, عورت کا سگریٹ پینا اور زیادہ برا ہے. کہ آپ میں تو حیا ہے, آپ کو تو جو ہے نا حیا بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا. بھائی سگریٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کا کام ہے نا, لونڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر, اس ٹائپ کے لوگ. تو عورت کی حیا اس کو ان چیزوں سے, سٹا لگانے سے, چرس پینے سے روکتی ہے. تبھی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں, بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں. یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے, یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے, ایک گوری آئی, ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو جو 4 کی اجازت دیتا ہے, عورت کو اجازت نہیں دیتا. تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام نے جن 4 عورتوں کو ایک مرد پر قناعت کا حکم دیا ہے نا, ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں, جو کیا ہوں, جو واقعی عورت ہوں. آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا, اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں رہی نہیں ہیں, وہ آدمی بن گئی ہیں. تو عورت جب اپنی فطرت پہ ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرے گی کہ اس کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے. تو وہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گی اس کا, اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت سے ہی ہٹا لیا جائے, وہ بے حیا بن جائے, پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر احکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر تو وہ اس کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا. کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو, ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہو, تو اب اس سے ہیروئن اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیا جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے. او بھائی گزارا نہیں ہوتا, یہ تیری ہیڈیک ہے, تو نے اپنے آپ کو برباد کیا, اب تو چھوڑے گا, چرس حلال نہیں ہو جائے گی. تو ایسے ہی یاد رکھو
بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا، عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں، عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے پورے یہاں سے لے کے، یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا، میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں، ستار بھائی ہیں، غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے، چلو وہ بھی آ گئے. وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے ہیں. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہا ہے، یہ نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. تو اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی، عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی. لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے، مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے، گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدگی. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں، ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے، سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار، جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جو بھی گھر میں بڑے ہیں. تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت، اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو، شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں، نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت، ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اب اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم، اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. ساس سسر نہ بھی ہو، آپ کے ماموں بوڑھے ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ گھر میں آ کے رہتے ہیں، آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا ماموں ہے، میرا چاچا ہے، بوڑھا ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، تم اس کو پانی نہیں پلاتی، تم وہ چائے کا کہہ رہا ہے، تم اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، پھر ایسے نہیں گھر چلتے. بالکل آزاد، ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں، آزاد. اچھا بعض خواتین کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہاتھ بٹانا سنت عمل ہے، بٹانا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہاتھ بٹانے کی، آپ بھی بٹایا کریں. لیکن کتنا؟ اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل گوروں والا کلچر لا رہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے، آدھا آدمی کرے گا، آدھا کون کرے گا؟ بولو، مرد. تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا. دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں، کماتا کون ہے؟ شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے. تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو؟ عورت کی ذمہ داری. آدھی کس کی ذمہ داری ہو؟ مرد کی. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا، عورت کا استحصال ہوگا. لیکن آپ چاہیے کرتے رہو، مگر معاشرے میں ہو یہی رہا ہے. اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے، ہتھیار ڈال دیے. اب گھریلو عورت چاہیے ہی نہیں، پڑھی لکھی چاہیے. اور پڑھی لکھی کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہے، جاب کرے وہ جاب. تو جاب کی وجہ سے اب گھر کا سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. وہ بھی کمائے، آپ بھی کماؤ. شام کو میں کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل لے لو کرائے پر، اسی میں ملاقات کر لیا کرو. گھر تو بھائی گھر میں تو گھر والی ہوتی ہے. دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے. عورت کا نام کیا ہے عربی میں؟ اہل بیت. گھر، اہل بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کمانا والا، اہل بیت گھر والے. تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا تو پھر گھر میں کون رہے گا؟ تو یہ جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
ایجوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں. فطرت ایک بات یاد رکھو, کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آپ کہو کہ 10,000 سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے, اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب میں برگر کھاؤں گا اور چبے چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی, اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا, تو یہ پاگل پنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے, آپ کی 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج تھوڑی ہوئی ہے. تو نہ مرد تبدیل ہوا, نہ عورت تبدیل ہوئی, نہ بچے پیدا ہونے کا پروسیس چینج ہوا, نہ آپس کا جو ریلیشن ہے اس میں کوئی وہ چینجنگ ہوئی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس, جو 10,000 سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے. اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو. سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, اپنا خود ہی بیڑا غرق کرو گے. بہت شوق ہے یار, یہ ایسی بہو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے. بھائی تو نے کلینک کھلوانی ہے, کیا کرنا ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیوں چاہیے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹیکا لگوانا ہے تم نے, پیناڈول کھانی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں یار, پرپز ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاگل ہوئے ہوئے گھوم رہے ہیں. اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ, بھائی تمہارا یہ گھر ہے, بس یہ اس کو جنت بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. تو فائنینس کی ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ساری میری ہے, اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ. ٹھیک ہے نا, پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا, برگر چاہیے انڈے والا چاہیے, زنگر برگر. آج کل اتنے پیسے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن نارملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. او بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت. کل ایک خاتون نے مجھے میسج بھیجا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے, غیبت میں نہیں آتا, کہ میری بھابھی یہ فل ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے, اور بھابھی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی یوں کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی وہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں؟ کہ نہیں میں ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں بھی شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی بھابھی کی ٹینشن نہیں ہے. جب بھابھی گھر میں آئے گی نندوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, اس کے گھر چھوڑو. بھابھی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈ ایک ہے, وہ الگ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, کیا پکانا ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے. وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو. حقیقت ہے, عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا. ابے اماں ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا. رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی. تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تمہارے میاں کا. یہاں تمہاری اولاد ہوگی, یہاں تمہارا گھر بسے گا, قیامت تک اب یہی رہو گی. جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا. پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا, تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اٹھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھئی وفادار عورت ہے, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اپنے میاں کے گھر سے. اتنا خیال کرتے تھے. اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا, جہاں سے مرضی جنازہ اٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا, جنازہ اٹھ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں, بھابھی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمے نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹینشن, پھر وہ بھابھیوں کی غیبتیں, بھابھی یہ کر رہی ہے, بھابھی یہ کر رہی ہے. بس چھوڑ دے بھابھی کو اپنے حال پہ, بھائی کے ساتھ. آدمی کو پتہ ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیا اس کی برائیاں ہیں, کیا اچھائی ہیں, وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میری بیوی میں یہ برائیاں ہیں, لیکن کوئی بات نہیں یار, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا, برداشت کروں گا. وہ صحیح نہیں کر سکتا, لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی. میری بھابھی میں یہ برائی کیوں ہے, سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی؟ تو پولیس نہیں کر سکتی, آپ کہاں سے سیدھا کر سکتی ہو؟ تو چھوڑ دو, آپ اپنے گھر بساؤ یار, نکلو پتلی گلی سے. نہیں جی میں جب تک میڈیکل کالج میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی. یہ خواتین کے وہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو کسی سائیکیٹرک کو دکھانا پڑے گا. کھوپڑی صحیح کام کرنا اس وقت تک چھوڑ چکی ہوگی. اتنے گھریلو گھر میں جھگڑے ہو چکے ہوں گے نا, اور جب ایک دفعہ دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے نا, پھر ایسی خواتین شادی ہو کے یہ ساری ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں سسرال میں.
آئی بات سمجھ میں, کیونکہ اپنا ہی کھوپڑا صحیح نہیں ہوتا. تو جب ٹینشن کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے تو وہ پھر جب دیکھو فریش دماغ آدمی ہر جگہ خوش رہتا ہے, ہر نیگیٹو کو بھی پازیٹیو لے جاتا ہے. اور جو پہلے سے ہی جلا بھنا بیٹھا ہو اور پہلے سے ہی ڈپریشن میں ہو, وہ دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ, ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اڑ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ پھر اپنی وہ گھر کی جوائنٹ فیملی کی ٹینشن لے کے, یہی ٹینشن کہاں جائے گی, اسی ٹینشن کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی. وہ بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگے گا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ عمر بھی نکل جائے گی. پھر ایک نئی ٹینشن کہ میری بھابھی کی شادی ہو گئی میرے بھائی جیسے ہیرے سے, اور میرے لیے کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا. پھر یہ ایک عذاب ہے گھر میں نندوں کا وجود جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ نندیں بھی بیان سنتی ہیں. تو گھر میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے نندوں کا وجود. تو ابے بھائی اپنے گھر کا اپنا گھر بناؤ, جا کے وہاں شوہر سے بول دو کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں, میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گی. یہ شرط لگا لو سسرال. اور اچھا عزت دار شوہر ہوگا تو بولے گا اب یہ باقی تعلیم میرے خرچے پہ ہوگی. انسان کا بچہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ بھائی میری بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میری عزت ہوگی معاشرے میں, بھائی ڈاکٹر صاحب کے ہسبینڈ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ نہیں آتا لیکن ان کی وائف کیا ہے, پڑھی لکھی ہیں, تو اسی بہانے عزت ہو جائے گی تھوڑی سی. تو اب بولو بھائی کہ یہ باقی خرچہ کون اٹھائے گا, میں اٹھاؤں گا. تو نکلو گھر سے یہاں سے, نہیں تو یہ ان لڑائیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. بھابھی کو نند نہیں ٹھیک کر سکتی, یہ ذہن میں رکھو, نہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب شرک پر بیان کریں. بیان ہوا ہے میرا شرک پر. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کس طرح لیں گے, اس پر تفصیلی بیان کریں. او بھائی یہ تو 6 گھنٹے کے بیانات ہیں. مفتی صاحب گھر سیل کر رہے ہیں, رکاوٹیں بہت آتی ہیں, دعا کی اپیل ہے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. گھر بیچنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی بندش یا جن چڑیل بھوت کا اثر نہیں ہوتا. گھر بیچنا آسان کام نہیں ہے. کوئی انڈے والا برگر تھوڑی بیچ رہے ہیں کہ 2 منٹ میں بک جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کی فون آتے ہیں کہ بھائی گھر بیچ رہے ہیں, 1 سال سے کوشش میں لگے میں نہیں بک رہا. بھائی وہ گھر ہے, وہ اتنے آسانی سے نہیں بکے گا. ایسے ہی بک رہا ہوتا, لوگ ارب پتی بن چکے ہوتے, ادھر گھر خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ادھر دوسرا خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ایسے تو مزے آ جاتے لوگوں کے.